بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ترک دنیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے مال کو صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو صرف کرنا، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مقدس اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو دیکھا کہ آپ کے پاس 70,000 دراہم تھے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے وہ 70,000 دراہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے لباس کے اوپر پیمند لگے ہوئے تھے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے وہ 70,000 دراہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اور دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو 1,00,000 دراہم پیش کیے، آپ کو دیے، تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ نے وہ 1,00,000 دراہم ایک ہی دن میں خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں، ایک ہی دن میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور حالانکہ اس دن آپ کا روزہ بھی تھا، آپ روزہ میں تھیں اس وقت، تو آپ نے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ جب شام کا وقت ہوا، افطاری کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے پاس پانی رکھ لیا، باندی بولی، اس نے کہا کہ اے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ کے پاس اتنے دراہم آئے تھے تو آپ ان میں سے کچھ دراہم اپنے پاس رکھ لیتی، جن سے سامان آ جاتا، آپ روزہ افطار کر لیتی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں رہا، اگر مجھے یاد ہوتا تو میں رکھ لیتی، مجھے یاد نہیں تھا۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر گم تھیں آپ کہ آپ کو اپنی فکر ہی نہیں تھی کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، سنبھالتے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ تک ہم نہیں ادا کرتے، ہم زکوٰۃ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ بھی نہیں غریبوں میں تقسیم کرتے، مساکین میں تقسیم کرتے، زکوٰۃ تک ہم نہیں ادا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے، آپ نے یہ بتایا کہ مال کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے، یہ دنیا کا مال آنے جانے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا جو ہے یہ ملعونہ ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ فرمایا جو چیز بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیتی ہے، فرمایا وہ ملعون ہے۔ دنیا میں وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ ملعون ہے جو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، جو اللہ کے راستے سے تمہیں پیچھے کر دیتی ہے، جو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دیتی ہے، اس کو ملعون کہا گیا ہے۔ الدنیا ملعونۃ، فرمایا یہ دنیا ملعونہ ہے۔ اور آگے فرمایا ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے فرمایا وہ بڑا پاکیزہ ہے۔ وما والاہ، اور اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہیں
فرمایا وہ بھی اس سے مستثنا ہیں، اللہ کا ذکر مستثنا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام مستثنا ہے، او عالمن او متعلمن، فرمایا ایک علم دین سیکھنے والا بھی اس سے مستثنا ہے، اس کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، اور علم دین سکھانے والا بھی مستثنا ہے اور سیکھنے والا بھی مستثنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو چیز ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غافل کر دیتی ہے وہ ملعون ہے، وہ چیز ملعون ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ نے وہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی طرف دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے اپنے ملک کو لوٹیں اور باہر چلے جائیں، اپنے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق سے جو غداری کرے گا، جو ان کے اوپر ظلم کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو ان کے مال کو ضبط کرتا ہے، جو ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، فرمایا اب اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں تک کو برباد کر دے گا۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی کے گھر والوں کی باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ 70,000 دراہم ان کے پاس پہلے تھے، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ پھر 1,00,000 دراہم ان کے پاس ہے، وہ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور خود روزہ میں تھی، روزہ پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی شان ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس نے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنایا ہوا ہے، اس کا طرز عمل کافروں جیسا ہے، کافروں والا طرز عمل ہے۔ جس نے اس دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے، میں یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کو ادھر نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ فرمایا اگر استطاعت والا ہے تو حج بھی کرنا پڑے گا، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی۔ فرمایا اچھے کام کرنا پڑیں گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گے۔ تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایسے کام کر جو جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا تو ایک بڑا عجیب سا وہاں پر معاملہ ہوا کہ آپ کی جو قبر کی مٹی تھی اس سے خوشبو آنے لگی، مشک کی خوشبو آنے لگی قبر کی مٹی سے۔ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی سپرے وغیرہ نہیں کی گئی تھی، ویسے مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خواب میں، آپ ایک دوست کو خواب میں آئے تو اس دوست نے آپ سے سوال کیا، اے عبداللہ بن غالب حدانی، یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو، تمہیں کہاں لے جایا گیا ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ما سنیتا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوا۔ فرمایا تمہیں کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا مجھے جنت کے اعلیٰ مقام پہ لے جایا گیا، مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ فرمایا کس عمل کی وجہ سے تمہیں جنت میں لے جایا گیا؟ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کس عمل کی وجہ سے تجھے جنت میں لے جایا گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے کامل ایمان، میری تہجد اور میرے روزوں، گرمیوں کے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ دی ہے۔ گرمیوں کے روزوں کی وجہ سے مجھے جنت میں جگہ دی، تہجد پڑھنے کی وجہ سے اور کامل ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، اے عبداللہ بن غالب حدانی، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا، میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اس وجہ سے۔ اور فرمایا یہ روزوں کی پیاس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے میرے قبر کی مٹی میں یہ خوشبو پیدا کر دی ہے کہ میں جو روزوں میں پیاسا رہتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، تو اس پیاس کی وجہ سے، اس قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام و اکرام دیا اور مجھے اس انعام سے نوازا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی فرمایا مشک کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کی ہی قبر سے خوشبو آئے گی، مشک کی خوشبو آئے گی جو نیکی کرے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا وقت صرف کرے گا، اپنا پیسہ خرچ کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دبائے گا، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا، ان کے زمینوں کو ضبط کرے گا، ان کے پیسوں کو ہڑپ کر جائے گا، تو فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو اللہ کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، ارے خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اور دنیا سے تم نے کیا لے جانا ہے؟ بھئی دنیا میں کیا ہے؟ سانس کا کوئی پتہ ہے کہ کس وقت سانس نکل جائے؟ انسان کا لالچ ہی ختم نہیں ہوتا، ہر وقت پیسے کی دوڑ ہے، ہر وقت پیسے کے پیچھے، زمین کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے، کوٹھی کے پیچھے، بنگلے کے پیچھے، فرمایا گاڑیوں کے پیچھے، پیسہ بنانے میں خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو انسان خادم بن جائے گا، اللہ کی مخلوق کا خادم بن جائے گا، اور کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کا خادم ہوگا۔ جنت میں اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کا خادم بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ کرام سخی تھے، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔